چاہے وہ ہم سفر ہو، جب احرام پہن لیا ہے، لڑائی جھگڑا ہر جگہ پہ منع ہے، لیکن جب احرام پہن لیا ہے اب وہاں پر کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی کو دھکا نہیں دینا ہے، کسی کا گریبان نہیں پکڑنا ہے، کسی کو گالی نہیں بکنی ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کرنا ہے۔ بلکہ میں یہاں رک کر ایک حدیث پاک نہ پیش کرتا جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج البیت وقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال۔ صحیح حدیث پاک، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، فرمایا جس نے حج کیا اس کے مناسک پورے ادا کیے، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان بھائی محفوظ رہے، فرمایا اس کے رب سارے گناہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے او پی ایف کے کافی سارے حضرات حج کے لیے کچھ چلے گئے، کل میرے خیال میں ہمارے دوست ناظم صاحب انہوں نے بھی روانہ ہونا ہے، ان کے لیے بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں احرام کی صورت میں اگر کسی کا دھکا لگ جائے تو یہ نہیں اسے معاف کرنا ہے بلکہ اس سے خود معافی مانگنی ہے۔ غلطی بھی تیری، معافی بھی، غلطی بھی اس کی، معافی بھی تو مانگ، اس لیے کہ یہ حج ہے۔ حج اتنا آسان نہیں ہے، رب خدا کی قسم سکھانا یہی چاہتا ہے۔ لوگوں آپ حج پہ جاتے ہو، ہم حج پہ جاتے ہیں، حج پہ جانے کے بعد کون سا کوئی ایسی خاص عبادت ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں؟ نہیں ہے، صرف عبادت یہ ہے کبھی کعبہ کے چکر لگائے جا رہے ہیں، کبھی صفا مروہ کے درمیان دوڑا جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ جایا جا رہا ہے، کبھی مینا جایا جا رہا ہے، کبھی وقوف عرفات ہو رہا ہے، کبھی رمی جمار ہو رہی ہے، کبھی قربانی ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ رش ان 5 دنوں کے اندر مشکل ترین بنا کر اس انسان کو یہ بتانا مقصود ہے انسان تجھ سے عبادت کروانا مقصود نہیں ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کروانا مقصود ہے۔ تو پاکستان میں تھا، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ تجھ پہ واجب تھی، تو خانہ کعبہ میں آیا، میرے چکر لگائے میرے گھر کے، ہم نے 2 گانا عید بھی تیرے اوپر ختم کر دی ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں ولا جدال، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی قسم کی کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا ہے۔ اب ایک بات اور بھی عرض کر، اب شیطان بندہ تو نہیں ہوتا، شیطان تو صرف رمضان میں بندہ ہوتا ہے نا، تو وہاں انسان کو غصہ دلانے کے لیے شیطان آتا بھی ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے محتاط بھی رہنا ہے۔ اس لیے حج کے موقع پر یہ تمہیں بھڑکائے گا، تمہیں بہکائے گا، تم نے بہکنا نہیں ہے، ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھنا ہے میں اپنے رب کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں رب کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر۔ اچھا وہاں کسی کا دھکا لگا تھا اور پھر ہم نے معافی بھی اسی سے مانگ لی۔ اب بندہ بعض دفعہ تو کوئی کام دکھانے کے لیے بھی تو کرتا ہے، اب وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کو معلوم ہوا یا نہیں ہوا۔ اب ہم پاکستان بیٹھے ہیں، ایک حاجی نے وہاں معافی مانگی، ہمیں تو پتہ نہیں ہے اس نے ایسا کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا بندے تو کسی بندے کے لیے نہیں آیا تھا، تو جس ذات کے لیے آیا تھا وہ تجھے خود ملاحظہ فرما رہا ہے، مدنی لیے آیا تھا۔ وما اللہ رب العالمین نے شاہ وما تفعلوا، جو کچھ بھی تم کرو گے من خیر، اس بھلائی میں سے یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ وہ اللہ کیسے باخبر نہیں ہے؟ جو ہمارے دل کے اندر اٹھنے والی سوچ سے بھی باخبر ہے، کیسی بات ہے۔ تو اس لیے فرمایا اچھا یہ صرف احکامات حج کے لیے نہ سمجھیے گا، یہی معاملات پاکستان میں بھی ہیں، یہی معاملات اور ممالک میں بھی ہیں، یہی معاملات ہر جگہ پر ہیں۔ فرمایا یہ تو حج کی بات ہے، کیونکہ حج پہ رش اتنا ہوتا ہے، حج پہ لوگ بہت جمع ہوتے ہیں،
لیکن جہاں جہاں تمہاری رہائش ہے، تمہارے آس پاس رہنے والے، اسی لیے تو اپنی جامع مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا 500 کا ثواب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مسجد میں اتنا رش ہو گیا ہے، اس رش کی وجہ سے اللہ نے تیری اور میری نماز کو 500 گنا بڑھا دیا ہے۔ تو اس لیے اور پھر وَتَزَوَّدُوا، اور میں زاد راہ بھی لے لو، اپنے راستے کا خرچ بھی لے لو۔ یمنی لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو ان کو متوکل کہا جاتا ہے، یعنی اللہ پر بہت زیادہ توکل کرنے والا۔ یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی خطا ہے کہ ہم متوکل ہیں۔ بھائی توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، کچھ کرے نہ۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو درست طریقے سے کرو اور اپنے مولا پر یقین رکھو۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جب آتے تھے تو اپنے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر جب وہ مکہ پہنچتے تھے، کھانے کے لیے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا تو پھر وہ مانگنا شروع کر دیتے تھے، بھیک مانگتے تھے، یا نہیں ملتی بھیک تو پھر بھوک سے بندہ مرنے لگتا ہے تو اللہ معاف کرے، کریم آقا علیہ السلام نے اسی لیے اس غربت سے پناہ مانگی ہے۔ حضور نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، لیکن حضور نے غربت سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ جب بندہ غریب ہوتا ہے تو اپنی اولاد بیچنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم نے ماؤں کو یہاں بچے بیچتے دیکھا ہے۔ جب بندہ اس غربت میں آتا ہے تو پھر ایمان بیچنے میں تل جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا تزودوا، ذات راہ بھی لے لو کہ وہاں جا کر تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، لوگوں پر بھروسہ نہ کرتے پھرو، لوگوں پر بوجھ نہ بنو، بلکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا سیکھو۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ جب آتے کچھ نہ ملتا تو پھر وہ اتر آتے غصب کرنے پر، ڈاکہ مارنے پر، لوٹنے پر اتر آتے۔ رب العالمین نے پوری آیت مبارکہ نازل فرما دی، فرمایا میرے گھر کا حج کرنے والوں، میں تمہارے حج کا محتاج نہیں ہوں، مجھے تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب بھی میرے گھر کی طرف آنا ہے تو اتنی تیاری کے ساتھ آنا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے آنا ہے، اپنے ساتھ بھی لے کر آنا ہے۔ اور آگے رب العالمین نے پھر کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، میں فقین خیر زاد التقوی، فرمایا لوگوں یہ جو زاد راہ ہے، یہ زاد راہ ہے، یہ خرچ تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ زاد راہ تقوی ہے، اور وہی بہترین زاد راہ ہے، کیونکہ تم جس گھر کی طرف جا رہے ہو، جس بارگاہ میں جا رہے ہو، وہ دونوں بارگاہ ہیں، اگرچہ کہ بارگاہ تو ایک ہی ہے، دونوں ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ یہ بات میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ بندہ جا کدھر رہا ہے؟ کریم آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اپنے مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اور بالکل قربت نصیب ہو جاتی ہے، اور اس قربت کی وجہ سے جاتے ہوئے بندہ دل میں جھوٹ لے کر جائے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ عورت بغیر محرم کے حج کرنے جا رہی ہے اور کسی اور کو اپنے ساتھ محرم بنا لیا ہے، نہ اس کمپنی والے کو خیال آیا کہ میں اتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، نہ اس جانے والی کو یہ خیال آیا کہ میں لاکھوں روپے لگا کر ضائع کر رہی ہوں۔ اس لیے اسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ ہر وہ بات جو رب نے کہی ہے، رب نے حکم دیا ہے، اس کو پورا کرنا، اور رب نے جس سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ اب آگے جی بخار پھر آگے فرمایا میں واتقون، اب یہ پھر دوبارہ پیچھے تقوی کا ارشاد فرمایا، پھر فرمایا واتقون، فرمایا لوگوں مجھ سے ڈرو، یا اولل الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو۔ اس کا مطلب یہ ہوا عقل مندی یہ نہیں جو کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔
جیسے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ہر عالم اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اگر ہر عالم اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو شیطان کیوں ہوتا؟ شیطان یہ ابلیس کیوں بنتا؟ یہ عزازیل تھا، پتہ ہے آپ کو اس کا نام؟ عزازیل تھا، یہ ابلیس کیوں بنتا؟ اگر ہر عالم اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو پھر یہ ابلیس کیوں بن گیا؟ یہ تو عالم تھا، یہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس نے جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا تھا، اس نے تو آدم علیہ السلام کا خبیر تیار ہوتے دیکھا تھا، اس نے تو اللہ رب العالمین کے بڑے قریب رہ کر اس کا قرب حاصل کیا ہوا تھا، پھر یہ کیوں شیطان بن گیا؟ تو معلوم یہ ہوا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں، نہیں، عالم وہی ہوتا ہے جو اس مولا کا ڈر اپنے دل میں بساتا ہے۔ لوگوں عقل والا وہی ہوتا ہے جس کے دل میں رب کا ڈر آ گیا ہے۔ اس لیے علم والا وہ نہیں جو اپنے آپ کو بڑا عالم اور بڑا مفتی اور بڑا مفکر سمجھتا ہو۔ ہم نے بڑے بڑے علم والے دیکھے، جب مرنے کا وقت قریب آیا تو بہک گئے۔ ہم نے بڑے بڑے عظیم لوگ دیکھے، ایک طرف ابو جہل کو دیکھا جو قریبی ہو کر بھی قریبی نہ رہا، ایک طرف سلمان ہے فارس سے چلتا ہے، مصطفیٰ کریم سے اپنے آل بیت کا فرض کراتے ہیں۔ کبھی اور کیا ہم، کبھی دیکھا، سوچا ہم کیا چیز تھی اس سلمان کے پاس کہ اس کو حضور نے اپنا آل بیت کا فرض کرا دے دیا، اور کیا چیز تھی ابو جہل کے پاس نہ تھی جس کی وجہ سے وہ عمر بن ہشام ابل حکم ہونے کے باوجود ابو جہل قرار پایا۔ تو معلوم یہ ہوا میرے بھائی، نہ علم اور نہ تقوی کا معیار یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ متقی وہ ہے یا تقوی اس کے پاس ہوگا جس کے پاس عقل ہوگی۔ نہیں، متقی اور تقوی عقل مند وہی ہوگا جس کے پاس تقوی ہوگا، اور عالم وہی ہوگا جس سے اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے پاس تقوی کی علامت ہو۔ تو میرے بھائی، یہاں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس میں آخری بات اس لیے ایک مسئلہ عرض کر دوں، پوچھا بھی گیا تھا حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ حج پہ جانے والے احباب انشاءاللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے کی، انشاءاللہ کہہ دو بھائی، اٹک ہی جاتے یار، کوئی پیسے سے نہیں جاتا، مال و زر کی بات نہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کیے ہیں پیسے سے، بڑے اس کا کرم ہوتا ہے جس کو بلا لے۔ تو اس لیے حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے افراد، یہ وہ حج ہوتا ہے جس میں حاجی صاحب صرف حج کا احرام باندھتے ہیں، اس میں عمرہ کا احرام وہ نہیں باندھتے، لیکن اس کا ایک فرق اور بھی ہے کہ اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی، وہاں پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے، اس لیے اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ دوسرا حج قران ہوتا ہے، اس میں حاجی حج کا احرام بھی باندھتا ہے، عمرہ کا احرام بھی باندھتا ہے، لیکن جب یہ احرام باندھ لیتا ہے تو اب عمرہ کرنے کے بعد، جو پہلے پہنچنے کے بعد عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد یہ احرام نہیں کھولتا، احرام کی پابندیاں برقرار رہتی ہیں۔ ہاں، احرام میلا ہو جائے، گندا ہو جائے، تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن پابندیاں برقرار رہتی ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے حج تمتع، وہ یہ حج ہوتا ہے جس میں حاجی عمرہ کا احرام بھی باندھتا ہے، حج کا وہاں جا کر باندھتا ہے، عمرہ کا احرام باندھ کر وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ 8 ذی الحج کی صبح احرام باندھتا ہے، یوم ترویہ جس کو کہتے ہیں، احرام باندھتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ مینا میں جاتا ہے، پھر مزدلفہ جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، وہ سارے معاملات کرتا ہے۔ یہ سارے معاملات کرنے والے کو حج تمتع کہتے ہیں، اور ان دونوں میں حج قران میں بھی اور حج تمتع کے اندر بھی قربانی لازم ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، حج قران افضل ہے حج تمتع سے، وہ افضل ہے، اس کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن حج تمتع ذرا آسان ہے، تو لوگ اس لیے اس کو ترجیح دیتے ہیں اور
تیسری بات یہ ہے احرام کی صورت میں جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو ترک کر دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ الحمدللہ تربیتی پروگرام ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، میں نے ایک مسئلہ عرض کیا ہے تو اس مسئلے کو انشاءاللہ اگر کسی بزرگ ہوگی تو وہ بعد میں مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں، وگرنہ حج کے تربیتی پروگرامس میں بھی الحمدللہ یہی بات عرض کی جا رہی ہے کہ احرام کی بڑی سخت پابندیاں ہیں، خوشبو نہیں لگانی، بال گرنے نہ پائے، سر ڈھانپنا نہیں ہے، پاؤں کی ابری ہوئی جو اوپر والی جگہ ہے یہ ننگی ہونے ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو گئی تو اس پر دم لازم آتا ہے، یعنی ایک بکرا قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے احرام کی بڑی پابندیاں ہیں۔ جو صاحبان حج پہ جا رہے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے، آسان فرمائے اور ہمیں بھی اس کی سعادت نصیب۔ آمین آمین۔